کچھ درویش ہیں، درویش اللہ والے، جنہوں نے واقعی بند کیا ہوا ہے اپنے اوپر خواہشوں کا دروازہ. وہ کہتے نہیں دروازہ نہیں کھولنا ورنہ یہ دوبارہ بند نہیں ہوتا. یاد رکھ لینا. کچھ درویش ہیں جنہوں نے اپنے اوپر دروازہ، خواہشات کا دروازہ اپنے اوپر وہ نہیں کھولتے. ایک سلطان یحییٰ نام کا بادشاہ گزرا ہے. عرب کے کچھ حصوں کا حکمران تھا تو اس کو بڑا شوق تھا لوگوں کو بانٹنے کا. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ کو جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، کچھ کو شوق ہوتا ہے کوئی روٹی کھا لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے گھر بندہ چلا جائے تو پتیلی پہ ڈھکنا دے لیتے ہیں. اپنا اپنا فرق ہے نا جی، ہر آدمی کا اپنا اپنا ذوق ہے. منت کرتے ہیں کسی کی. مجھے بڑی بات پسند ہے شیخ سعدی کی، قرضے لے لے کے مہمان نوازی کرتے تھے. ایک دن سارے مقروض کٹھے ہو گئے، کہنے لگے بابے پیسے دے. بابا جی کہتے ہیں وہ پیسے مانگ رہے ہیں، مجھے ٹینشن ہے کہ انہوں نے کھوایا کچھ نہیں، مجھے پریشانی لگی. ایک بچہ کوئی چیز بیچ رہا تھا، وہ کھیل مرونڈا نہیں بیچتے بچے، وہ بیچ رہا تھا تو آ گیا تو کہنے لگا لینی ہے. تو بابا جی کہنے لگے میرے مہمانوں کو کھلا دے ساری. بچہ بھی راضی ہو گیا کہ سارا اکٹھا ہی گاہک مل گیا ہے. تو سارا جب کھلا دیا کہنے لگا پیسے. تو شیخ سعدی فرمانے لگے تو بھی بیٹھ جا، یہ سارے پیسے لینے آئے ہوئے ہیں، بیٹھ جا، ان کے پیسے انہیں ملیں گے تو تجھے بھی. تو بچہ رو پڑا، رویا، کہنے لگا میں تو یتیم ہوں، 4 بہنیں چھوڑ کے آیا ہوں، اماں کی دوائی بھی لے کے جانی، مجھے تو پیسے چاہیے. بچہ رویا تو شیخ سعدی کا ایک مرید آیا، اس نے لا کے نظر پیش کی، کہا حضور یہ نذرانہ ہے. 400 دینار لایا. تو حضرت سعدی نے سب کو دیے، بچے کو بھی دیے. سب لوگ چلے گئے تو ان قرض لینے والوں میں سے ایک بندہ سمجھدار تھا، حضرت سعدی کے پاس آ کے کہنے لگا بابا سمجھ نہیں آئی، ہم برسوں سے لینے آ رہے تھے مل نہیں رہے تھے، کتنے مہینوں سے مانگ رہے ہیں نہیں مل رہے تھے، آج فٹافٹ مل گئے. تو شیخ سعدی بزرگ تھے نا تو بزرگوں والی بات کر گئے. کہنے لگے تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا نا، پوری مجلس میں ایک بھی رونے والا ہو تو سب کا کام بن جاتا ہے. رونے والا عاشق دا کم رونا توڑا، اے بنا رویو نہیں منظوری، بنا رویو نہیں منظوری تے بنا رویو نہیں منظوری. عاشق سدا ہی روندا رہندا، پاویں وصل ہوئے تے پاواں دوری. کا رونے والا ایک آ گیا ہے تو سب کا کام بن گیا ہے. تو کچھ لوگوں کو شوق ہوتا، بادشاہ کو سلطان یحییٰ عرب کے کچھ حصوں کا بادشاہ تھا، شوق بڑا تھا لوگوں کو کھلانے پلانے کا، بڑا شوقین تھا، بڑا بانٹتا تھا. اور کئی دفعہ معاذ اللہ اس پر فخر بھی کرتا تھا جو نہیں کرتا، تکبر سے بھی کہتا تھا بڑی جائیدادیں آؤ جس نے لینا ہے، تکبر بھی کرتا تھا معاذ اللہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک دن جامع مسجد کے باہر کھڑے ہو کے نا بانٹنے لگا. کوئی فقیر آیا تو ایک مٹھی بھر کے اشرفیاں دے دی، کسی کو سونا دے دیا، کسی کو چاندی دے دی. ایک درویش بابا جی کونے میں بیٹھے ہوئے، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دے، کوئی ضرورت نہیں، کونے میں بیٹھے. آپ یقین کریں، آپ تھوڑا سا رخ ادھر کریں دنیا پیچھے پیچھے ہو جاتی ہے. اگر آپ پیچھے بھاگیں گے تو آگے دوڑ کے بھاگے گی. یہ مزاج ہے قوم کا، کسی کا حال پوچھ لیں وہ بگڑ جاتا ہے، کہتا ہے مجھ سے کوئی کام ہوگا تبھی تو پوچھا ہے. اور آپ چپ کر جائیں، خاموش ہو جائیں، یہ بھی بڑی مصیبت ہے. کہ پیار کر لیں تو اس کا بھی نقصان دیکھنے میں آتا ہے. کہتے ہیں پتہ نہیں میرے اندر کیا لالچ ہے، کیا خوبی ہے جس وجہ سے مجھ سے اتنی محبت ہو رہی ہے. وہ بابا جی کونے میں توجہ ہی نہیں کی. جب توجہ نہ کی تو سلطان کی توجہ خود بخود ہو گئی. سلطان یحییٰ کہنے لگے بابا کوئی قابل توجہ آدمی ہے، سب لوگ لائنوں میں لگے ہوئے بھاگ رہے ہیں، بادشاہ آیا ہے. یہاں تو شادی پہ کھانا کھل جائے تو بڑے بڑے امیروں کا پتہ چل جاتا ہے کہ بننے کیا لگا ہے. کہتے پتہ نہیں دوبارہ چھوٹے گوشت کی ٹرے آئے گی کہ نہیں آئے گی. اور اتنا سارا رکھ لیتے ہیں کہ علمان والحفیظ، بڑے بڑے امیروں کے پول کھل جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کتنے تگڑے امیر ہیں. تو جب اس نے کہا شرفیاں، سونے، ہیرے، جواہرات، تو جو نہیں تھے فقیر وہ بھی لائنوں میں لگ گئے. لیکن وہ فقیر پھٹے پرانے کپڑے، سانو تخت ہزارے دی لوڑ کیے، نالے کی لگے شہر بمبول دے نال، اسی اپنی بال کے سیکھنے، سانو کی لگے کسی اور دے نال. اور اقبال نے اس کی تشریح کی. اقبال کہنے لگے ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. ہوا گو تند و تیز ہے، تیز ہوا میں چراغ نہیں جلتے. ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے. وہ مرد درویش حق نے جس کو عطا کیے ہیں انداز خوش روانہ، فرماتے ہیں جسے اللہ نے بے نیازی دے دی، لالچ سے دور کر لیا، وہ کسی کی پرواہ، وہ اپنا چراغ جلاتا ہے. اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو. سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے،
وہ بابا بیٹھا ہے تو بادشاہ کہنے لگا اسے بھی بلاؤ. بابے کو بلایا, کہنے لگا تجھے کچھ نہیں چاہیے؟ بابا کہنے لگا چاہیے تو بڑا کچھ, پر تجھ سے نہیں چاہیے. کہا کس سے چاہیے؟ فرمایا اس سے چاہیے جو دے کے حساب نہیں پوچھتا, بغیر حساب دیتا ہے, اس سے چاہیے. کہنے لگا نہیں, دروازہ کھلا ہے, تو بھی لے لے. بابا کہنے لگا میں لے تو لوں پر تو دے کچھ نہیں نہ سکتا. بادشاہ کو غصہ آیا, اکڑ تھی, تکبر تھا. کہنے لگا تو کیوں نہیں میں دے سکتا, تو سوال کر. تو بابے نے ساتھ والے فقیر سے لکڑی کا کالا پیالہ پکڑا, ہوتے نا فقیروں کے پاس مانگ, لکڑی کا کالا پیالہ, تو کہا لو دے دو کچھ. اس نے فوری طور پر سونے کی اشرفیاں مٹھی بھری اور لکڑی کے پیالے میں ڈالی. اب جب پیالے میں ڈالی تو کڑ کڑ کی آواز تو آئی, پر پتہ نہیں وہ کدھر گئی ساری اشرفیاں. دوسری مٹھی ڈالی تو پھر کڑ کڑ کی آواز آئی, پر اشرفیاں کدھر گئی کوئی پتہ نہیں چلا. تیسری, چوتھی, پانچویں, بابے کا پیالہ خالی کا خالی. 2 دفعہ بھی, 4 دفعہ بھی. یہ بادشاہ لوگ ضدی ہوتے ہیں, مانتے نہیں جلدی, کیونکہ انہیں کسی نے بتا دیا ہوتا ہے نا سارا کچھ تم ہی ہو, اڑ جاتے. ہاں جو جس منصب پہ بھی بادشاہ ہوتا ہے اڑ جاتا ہے. اس نے کہا میں بھی ضدی ہوں, پیالہ بھر کے چھوڑنا ہے. ایک بوری منگا لی, دوسری منگا لی, تیسری منگا لی. بابا خوش ہے, مطمئن ہے, چلو ڈالو, تم نے کہا تھا ملیں گی. اب وہ مٹھی ڈالتا, کبھی اشرفیاں, کبھی ہیرے, کبھی چاندی, پر پتہ نہیں کدھر جاتی. بالآخر آہستہ آہستہ بیک ہونے لگ گیا. وزیر کہنے لگا بادشاہ پیچھے سے بوریاں ختم ہو گئی ہیں, اب نئی منگانے لگیں گی, پیچھے کوئی چیز بھی نہیں, ختم ہو گیا سارا کچھ. انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ کیا ہاں وہ انسان بڑا نوازتے ہیں جن کے پاس خزانے بھی اللہ کے دیے ہوئے ہوتے ہیں, وہ نوازتے ہیں لوگوں, وہ نوازتے. کہا تو کیا دے سکتا ہے؟ بادشاہ جب تنگ آ گیا نا بادشاہ, تو گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور بابے کے پیروں میں بیٹھ کے کہنے لگا بابا یہ پیالہ ہے کس بلا کا نام, نیچے کون سا کنواں ہے کہ جو کنواں جو نیچے گراتا ہی جاتا ہے اور جو بھرتا ہی نہیں ہے. تو اب بادشاہ کا ہاتھ رکا تو بابے نے پیالہ چھوڑ دیا اور بڑا قیمتی لفظ کہا. بابا کہنے لگا بادشاہ یہ انسانی خواہشات کا پیالہ ہے, یہ انسان کی خواہشوں کا پیالہ ہے, یہ لالچ کا پیالہ ہے, یہ کبھی بھر سکتا. انسان کبھی کہتا ہے یا اللہ اپنا مکان دے دے بڑا راضی ہوں, اسے اپنا مل جاتا ہے, پھر کہتا ہے نہیں سوسائٹی میں ہونا چاہیے. پھر سوسائٹی میں اللہ دیتا ہے تو کہتا ہے 5 مرلے کا چھوٹا ہے. اس کے نفس کا پیالہ کبھی بھرتا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں نئی خواہش میں ڈال دے. کوئی نہیں سمجھ آئی بات کیا, بڑی بات کر دی حضور نے ایک جملے. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے, فرمایا اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں ایک نئی خواہش میں ڈال دے, اس کے پیچھے نہ لگنا. اور فرمایا اس خواہش کے پیچھے نہ لگنا جو تمہیں بے جا خواہشوں کے پیچھے لگا دے. لوگوں کے للے تللے, پریشانیاں, آزمائشیں, لالچ, ہوس, وہ پریشانی وہ اتنی اوڑھ لی ہے لوگوں نے کہ دلوں سے تقوی, روحانیت, عبادت, درد, ذوق, شوق ختم ہو گیا. دنیا ہی دنیا بچی ہے, دولت ہی دولت بچی ہے, باقی ہر چیز کو نفس کا سانپ ڈس گیا. محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میرے شہر کا ایک مالدار شخص تھا تو ایک بڑی ناگن خرید کے لایا. ناگن سونے کا انڈا دیتی تھی ناگن, پر انڈا سونے کا انڈا دیتی تھی. اس کے بال بچوں نے بھی, ایک ہی بیٹا تھا, بیوی تھی, انہوں نے کہا ابا یہ ناگن ہے, اس کا کام ڈسنا ہے, تو خیال کر. کیا کہا تھا حضرت سلطان بہو نے, کھارے کھو کدی مٹھے نہیں تھیندے, پاویں سہ منا گڑ پائیے تے سپاں دے پت کدی میتھ نہیں تیندے, پاویں چولیاں دودھ پیائیے, اس کی فطرت میں ڈسنا ہے. تو یہ ڈسے گی, بات ختم ہو گئی. کہا نہیں, سونے کا انڈا دیتی ہے. رکھ لیا گھر میں. بکری رکھی ہوئی تھی, پالتو بکری, بکری کو ناگن نے ڈس لیا, بکری تڑپ کے مر گئی. بیوی اور بیٹا کہنے لگے خیال کر, بکری کو ڈس لیا نا اس نے کہا بکری کتنے کی؟ کہا 6 دینار کی. سونے کا انڈا کتنے کا؟ کہا 50,000 دینار کا. تو کہنے لگا چھوڑو, انڈا تو مل رہا ہے نا, اگرچہ ناگن ہے, انڈا تو آ رہا ہے نا. کچھ دنوں کے بعد گھر میں گھوڑا رکھا تھا, گھوڑے کو ڈس لیا, تڑپ کے مرا گھوڑا. اس کو پھر سمجھایا بیوی اور بیٹے نے کہ بس کر دے, یہ ناگن ہے, یہ ڈسے گی. اس نے کہا گھوڑا کتنے کا؟ کہا 20 دینار کا. تو انڈا کتنے کا؟
50,000 दिनार का तो छोड़ो, घोड़ा मरने तो नया ले आएंगे। अल्लाह अकबर। एक नौकर घर में रखा था जानवरों को चारा डालने को। अचानक उसने चारा जो उठाया तो अंदर वो नागन बैठी थी। उसने हाथ पे डसा, गरीब ने चीखें मारी, चीखें, पर गरीबों की चीखें लोगों को सुनाई नहीं ना देती। गरीबों की चीखें लोग दरवाजे बंद कर लेते। लोगों ने इसलिए काले शीशे लगाए हैं कारों को कि गरीबों की चीखें ना दिखाई दे ना सुनाई दे। नागन ने डसा, चीखने लगा नौकर, लेकिन गरीब का खून भी सस्ता होता है ना, उसका सारा वजूद जहर से फट गया। लेकिन मालिक को तरस न आया, कहने लगा नया मुलाजम आ जाएगा। अब बीवी और बेटे ने पैरों में बैठ के समझाया कि बस कर दे, इसको छोड़ दे कहीं या मार डाल, ये नागन है। उसने कहा पागल हो गए हो, कभी सोने का अंडा देखा है? सोने का अंडा देती है। वक्त गुजरने लगा, चंद महीने सुकून के गुजरे, लोग बात भूल गए। एक दिन सवेरे सवेरे कमरे से मां के रोने की आवाज आई, और जब अम्मा चीखी, खामन दौड़ा तो कहने लगी ले तेरे सोने के अंडे बच गए। और वो देख मेरे बेटे को डस के बिस्तर से उतर गई है। वो देख मेरा इकलौता बेटा। अभी बेटे को उठा के तबीब के पास ले जाने ही लगे थे, वो अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा था कि जनाब इजराइल पहले तशरीफ ले आए। अब जब वापस आया, बेटे का जनाजा बड़ा मुश्किल है बाप के लिए उठाना, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। रोने लगा, चीखने लगा। एक बेटा वो भी पर्दा कर गया। जनाजा उठा, लोग उसको दफन करने के लिए निकले तो मां ने भी सारा सामान समेटा। मां ने भी वापस आके कहने लगा तू कहां जा रही है? कहने लगी इस वेड़े में, इस सहन में मेरे बेटे की मौत हुई। यहां सोने के अंडे बचे पर मेरा बेटा नहीं बचा। मैंने उस आंगन को क्या करना है जिसमें सोना तो पड़ा हो पर बेटा मां पुकारने वाला हो ही कोई ना। मेरी तो सारी आरज़ुएं उजड़ गई, तेरे लालच ने हर चीज तबाह कर दी। कहने लगा मैं इसे मार डालूंगा, निकाल दूंगा। कब क्या फायदा, तो खत्म हो गई बात। देख कदरा कुछ कदर न जाती, कीती खूब तसल्ली हूं, दुनियादार पुजारी जर दे, कुत्ते दे गल टल्ली हूं, अब क्या फायदा। बीबी निकली तो शख्स चौक में आया, डंडा लिया, नागन को मारा। और इब्न जौजी फरमाते हैं वो पागलों की जिंदगी बसर करता था। उसके दाएं बाएं सोने के अंडों का ढेर लगा होता था। वो लोगों को कहा करता था मेरे जैसे लालची न बनना, मेरे पास ना बीवी बची, ना बच्चे बचे, ना घर बचा, ना कोई वफादार बचा, हाँ मेरे पास दौलत बच गई।